اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کو صدقہ جاریہ بن جائے۔ سورہ فاتحہ کا مطلب کہ قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے جس سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ بھی ہے ام الکتاب، اس کے نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نام ہے دیے ہوئے ہیں، اور الحمد بھی ہے، الصلاح بھی ہے اس کا نام، اور اس کے علاوہ جو ہے الشفاء اور رقیہ، تو اس کے جو ہے ڈفرینٹ نام ہے، اور کیونکہ اس کی جو ہے خصوصیات ہیں ڈفرینٹلی۔ تو اس سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ یعنی کہ تعوذ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کی امپورٹنس رکھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے ساتھ جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو ہے ہم تلاوت کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ دکھا، اور صراط الذین انعمت علیہم یعنی کہ سیدھے لوگوں کا، ان لوگوں کا راستہ جس پہ آپ نے نعمتیں نشاور کی۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی تعوذ، اور اس کو استعاذہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو استعاذہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہر برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے برائی کو اچھائی کے ساتھ جو ہے اس کو دور کرو، اور جو اس کو لوگ ایسے کرتے ہیں وہی صابرین ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی شک ہو کہ شیاطین جو ہے تمہیں وسوسہ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ یعنی کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 199 سے 202 آیتیں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائی کو جو ہے اچھائی کے ساتھ دور کرو، اور میں سب سے بہتر جانتا ہوں، اور کہو کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے پروردگار خدا تعالیٰ، کہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں جو وسپر کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں شیاطین، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور کہ وہ ہمارے قریب آئیں۔ تو یہ ہے سورہ نمبر 23 سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 96 سے 98 میں جو بھی بیان کی گئی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت یعنی کہ 41ویں صورت، اس کی جو آیت نمبر 34 اور 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو، اور جو ہے یہاں پہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ دشمن ہے، وہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے وہ پاس ہے لیکن وہ دشمن ہے، یعنی کہ شیاطین جو ہے وہ دکھاتے ہیں راستہ جو ہے وہ کہ یعنی کہ بہت اچھا راستہ ہے، لیکن وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو کوئی ایسا جو ہے برائی کو اچھائی سے دور نہیں کرتا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ صبر دیا، اور جو پیشنٹ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کی بشارت ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے سرگوشی شیاطین کرے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ سورہ فصلت 34 سے 36 آیت۔ تو شیاطین سب سے جو آسان طریقہ ان کو یہاں سے بھگانے کا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یہ تو اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ شیاطین کو دور کرے ہم سے، تو ساتھ جو ہے وہ نیت بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے علاوہ جو ہے سورہ اعراف کی سورہ نمبر 7 یعنی کہ، اور اس کی جو آیت ہے 27ویں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم یعنی آدم کے جو اولاد ہو، شیاطین کو اجازت نہ دو کہ تم لوگوں کو وہ دھوکہ دے جائے، اور جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو شورلی جو ہے شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ سورہ فاتر 35 کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 میں، یقیناً جو شیاطین ہیں، شیطان، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تاکہ وہ تم لوگ بلاتے ہیں، جو ان کے فالورز ہیں اپنے پیچھے لگاتا ہے لوگوں کو تاکہ ان کو جہنم کی طرف لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم ابلیس اور اس کے جو ذریت ہے، اس کی اولاد، کیا تم اس کی ہیلپر بنو گے، بجائے اس کے کہ تمہیں اس کا پتہ بھی ہے کہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور ان لوگوں کی جو ہے وہ ظالمین ہے، اور جن کی سزا جو ہے وہ ہیل فائر ہے۔
اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو شیاطین ہیں وہ شولی تمہیں مس لیڈ کریں گے، یعنی کہ تمہیں دھوکہ دیں گے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن وہ تمہارے لیے دھوکے کے سامان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس کو بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پناہ مانگو شیاطین سے، وہ جو ہے مردود ہیں، اور یقیناً اس کا جو کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، بلیو رکھتا ہے، شیطان اس پہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، اور اس کی جو طاقت ہے وہ صرف انہی کے اوپر چلتی ہے جو اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی اس کو کہنا مانتے ہیں شیاطین کا، تو شیطان کا زور صرف انہی لوگوں پہ ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورہ نحل کی، یعنی 16ویں صورت، اور 98 سے لے کے 100 آیت کے اندر۔ اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت کے اندر 98 پہ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو شیطان سے، شیطان مردود سے۔ تو رجیم جو ہے اس کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور حدیث جو ہے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو جیسے کہ بیان کرتے امام احمد نے ریکارڈڈ کی ہے، اور سعد الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رات کے ٹائم تو نماز سٹارٹ کرتے، پہلے اللہ اکبر تکبیر کہتے، اس کے بعد جو ہے وہ دعائیں پڑھتے اور فرماتے کہ تلاوت کرتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہے، اور تمام اللہ تعالیٰ کا تبارک اسم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے برکت والے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی طاقت ہے ساری، اور کسی کا کوئی حق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہم۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ونفخہ ونفسہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حمز کا مطلب ہے کہ جس کی جو ہے سانس گھٹنے سے موت آ جائے یا ویسے موت آ جائے، نفخ کا مطلب بتاتے ہیں کہ وہ غرور ہے، اور نفسی یعنی شاعری۔ تو اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے ان چیزوں سے۔ تو اعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ کہ نماز سے پہلے قرآن سے پہلے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اعوذ باللہ پڑھی جانی چاہیے، جیسے کہ اگر کسی کو غصہ آیا ہو تو تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ تو ایک دفعہ جو ہے دو آدمی جو ہے ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آتا ہے، اور ایک بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ دوسرے کو جو ہے وہ لعن طعن کرتا ہے غصے میں آ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، سینٹینس، کہ تم اگر اس کو پڑھو تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو وہ اس پہ وہ خاموش رہتا ہے۔ تو دوسرے صحابہ کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے سنا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میں پاگل نہیں ہوں یا بیوقوف نہیں ہوں۔ تو یہ اس کا مطلب کہ اس نے وہ پڑھ لی اعوذ باللہ اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ استعاذہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے نماز کے ٹائم اور قرآن کے ٹائم۔ تو اگر غصہ آ جائے تو اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور وہ برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اس کا جو فائدہ کیا ہے استعاذہ یعنی کہ اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے فوائد کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ تو ہمارا جو منہ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے، یعنی کہ برائی جو ہے، جب ہم نے کچھ بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کا جو ہے وہ کلام پڑھنا ہے تو نماز پڑھنی ہے تو منہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی کلین ہو جاتا ہے اسپرچولی، اور جو ہے ریڈی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کلام پاک کی تلاوت کرنا۔
اس کے علاوہ جو استعاذہ جو ہے اس کا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ہم اپنی ساری جو طاقت ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ طاقت آپ کی ہے ساری، تو اس سے عاجزی آتی ہے، اور ہم اپنا اللہ کے سامنے کمزوری کو شو کرتے ہیں، اور اس میں غرور تکبر کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ اسراء کی 65ویں آیت کہ ویریلی کہ کوئی شک نہیں کہ میرا جو سرونٹ ہے یعنی میرا جو بندہ ہے اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے شیاطین کے اوپر، اور میں ہی ان کے لیے کافی ہوں۔ تو اس سے جو پہلی یہ جو آیتیں سورہ اسراء کی 65 میں، تو اس سے پہلے یہ میچ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یا وہ شیاطین کے بارے میں فرما رہے کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے اگر ہم نے برائیوں سے بچنا ہے، وسوسوں سے بچنا ہے، سرگوشیوں سے بچنا ہے، تو اس سے جو ہے کو بہت زیادہ جو ہے بیماریاں انسان کی دور ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل جو روحانی بیماریاں ہیں۔ تو ہم کیونکہ شیاطین جو ہے آدھی سے زیادہ بیماریاں وہ شیاطین کے وسوسوں سے ہوتی ہے، اور انسان جو ہے مینٹلی طور پہ وہ سک ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر پناہ مانگی جائے تو استعاذہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو استعاذہ کا جو ہے مطلب کیا ہے؟ اس کا جو لفظی مطلب کہ ہم سیک ریفیوج آف اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے پناہ مانگتے ہیں قصد شیطان سے، یہ میننگ ہے اس کا۔ لیکن جو اگر ہم اس کا ورڈ کا مطلب دیکھیں جو عرب کے لوگ ہیں، اس کا وہ مطلب تو عربی زبان میں جو ہے یہ نکلا ہے شیطانہ۔ شیطانہ کا مطلب کہ بہت دور چیزوں سے، بہت دور کوئی چیز، یعنی کہ جو صحیح کام ہے، اچھائی ہے، اس سے بہت زیادہ دور۔ تو کچھ اور بھی مطلب ہے لیکن اس پہ زیادہ جو ہے کلوز ہے یہ والا میننگ کہ جو شیاطین ہے وہ بہت اچھے کام سے دور ہے، وہ برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نام کی 112ویں آیت کے اندر کہ ہم نے جو ہے تمام پیغمبروں کے شیاطین جو ہے وہ دشمن بنا دیے جنوں میں انسانوں میں، اور وہ ایک دوسرے کو جو ہے ایسے بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک حدیث مسند امام احمد کی مسند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ابو ذر کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو تم ڈیول سے اور جنوں سے اور جو ہے وہ انسانوں سے، یعنی کہ جو شیاطین کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں میں بھی ڈیولز ہیں یعنی شیاطین ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ من الشیطان الرجیم، تو شیاطین اور رجیم کا مطلب کیا ہے کہ ایکسپیلڈ، یعنی ہر چیز سے وہ دور بگایا ہوا۔ تو جیسے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے سجایا آسمان کے نیچے والے حصے کو لیمپ سے، روشنیوں سے، اور جو ہے وہ تاکہ وہ میزائل ہیں یعنی کہ وہ جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں شیاطین کی طرف۔ تو اسی طرح جو ہے سورہ صفات کی جو آیت نمبر 6 سے 10 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نیچے والے آسمان کو سجایا اور تاکہ وہ جو بغاوت کرنے والے شیاطین ہیں اس کو مار بگائے، اگر وہ کچھ نہیں سن سکتے جو فرشتوں کی باتیں ہوتی ہیں آسمان کے اوپر، تو اگر وہ کچھ سننے کی کوشش کریں تو ان کے پیچھے جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں، یعنی تھوڑا سن لے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا سنا ہے، تو ان کے پیچھے ہم لگا دیتے ہیں جو ہے وہ آگ کے شعلے بڑے بڑے۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح جو ہے 15ویں سورہ ہجر کے اندر 16ویں اور 18ویں آیت کے اندر اسی طرح کہ ہم نے سجایا اور شیاطین کو جو ہر طرف سے مار بگایا جاتا ہے کہ وہ آسمان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو یہ اعوذ باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے یہ فائدے ہیں، اور کب مانگنی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گا، اور جو نیکسٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے بارے میں شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔